السلام علیکم عمران خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کافی کرونک سپورٹر ہوں میں آپ کا، اور آپ کی تقریریں وغیرہ سنی، آپ کا 3 سے 4 سال کا ٹائم ٹرن اوور میں نے دیکھا۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھے بات کی، یورپین یونین میں آپ نے کلمے کی بات کی، اس کے بعد ریاست مدینہ کے آپ نے باتیں کی۔ اچھا ہے بہت، اللہ آپ کو استقامت دے اس چیز میں، اور آگے ان سب چیزوں پہ مطلب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا ہم نے دیکھا سارا ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا ہوا اس رات، سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کھلی، اور جو بھی ہوا کافی افسوسناک واقعات تھے ہمارے لیے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ تو لیکن کچھ تھوڑے سے گلے ہیں۔ اس دن تھا آپ کا سیمینار بھی تھا، تو اس میں جو ہے ویبینار ٹویٹر کے اوپر، تو میں لیٹ ہو گیا تھا، اس میں نے لاگ ان کیا تھا، لیکن میری اسپیچ ریکویسٹ بھی ہو گئی تھی، کچھ کوشچنز کرنے تھے آپ سے، لیکن وہ پھر ٹائم اوور ہو گیا تو مجھے موقع نہ مل سکا۔ تو ابھی ایک طریقہ تھا، کچھ سوچا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں یوٹیوب پہ، اور پھر آپ کی ویب سائٹ پہ اس کو، آپ کی ٹویٹر پہ اس کو اپلوڈ کروں۔ کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی، کچھ گلے بھی تھے، اپنوں سے گلے کیے جاتے ہیں، پرایوں سے تو نہ گلہ ہوتا ہے نہ شکوہ ہوتا ہے، سلام کر کے بندہ گزر جاتا ہے۔ تو آپ نے بات کی ریاست مدینہ کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، کیا پتہ آپ نے کیا ہو لیکن میڈیا میں نہیں دیکھی ہم لوگوں نے کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی، کہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں آپ نے ریاست مدینہ کی بات تو کی آپ نے، تو اس میں اب ریاست مدینہ کیا ہے، بات کرنے سے پہلے اب یہ دیکھا جائے کہ ریاست مدینہ کیا چیز تھی، آج کے دور کی نہیں، اس دور کی۔ آج کے دور کی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سنیماز چل رہے ہیں، پبز چل رہے ہیں، کلبز وغیرہ کھل رہے ہیں، تو برا ہی حال ہے ہر طرف اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ریاست مدینہ میں فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جنازہ امیر پڑھاتا تھا وقت کا، امیر المومنین جس کو کہتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کیا، پھر عمر لا بنا، جو کہ سارے یو کے میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے انگلینڈ میں لائف گزاری ہے، سارا یورپ گھومے ہوئے ہیں آپ، تو عمر لا ہے جس میں یہ سارا بینیفٹ سسٹم، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنایا تھا وہی یو کے میں بھی اپلیکیبل ہے، ہم یو کے میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ایک گلہ ہے کہ آپ نے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم اور حفاظ موجود ہوں تو غیر عالم بندہ جو ہے مسلح پہ نماز پڑھائے، تو بہتر نہیں ہوتا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم بندہ نماز پڑھائے۔ لیکن آپ فجر کی نماز میں مسجد میں ہوتے، ظہر کی نماز میں مسجد میں ہونے کی کوشش کرتے جماعت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے لتا منگیشکر کی ڈیتھ ہوئی انڈیا میں، تو مودی جو تھے، پرائم منسٹر مودی صاحب، وہ 5 گھنٹے جو ہے ان کی وہ چتا جل رہی تھی اور وہ کھڑے ہوئے تھے ادھر، تو انہوں نے پروٹوکول دیا اس کو، جو کہ گانے والی تھی، مطلب کہ ان کے لیے ایسٹ تھی وہ عورت۔ تو ہمارے پاس آپ کو یاد ہو اندرا گاندھی کے دور میں، یا اس کی بیٹی کا دور تھا، یا نواسی کا جو بھی تھا، کم و بیش، ایکسکیوز می، تو اس وقت ایٹم بم جب بنایا تھا انہوں نے، انڈیا والوں نے، تو وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی ٹھان رہے تھے، بالکل ریڈی تھے حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان نیوکلیر پاور نہیں تھا، انڈیا نیوکلیر پاور تھا، اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے ودن 3 منتھس جو ہے جو بھی کیا، جیسے بھی فارمولہ بنایا اور اس کو پھر ایکسپیریمنٹ کیا، تو پھر بالکل کام ڈاؤن ہو گیا، سارے حالات بہتر ہو گئے۔ تو آپ نے ان کا جنازہ بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ لتا منگیشکر سے تو زیادہ ویلیو والے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اللہ کے بعد ان کی حفاظت سے پاکستان بچا ہے، کہ انہوں نے بنایا یہ، اللہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن وسیلہ تو اللہ نے ان کو بنایا۔ تو ایسا ہے کہ ریاست مدینہ مطلب کہنا بہت آسان ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے تھی۔ آپ جب تقریر کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، میں نہ کہ عطا اللہ خان صاحب کے گانے لگ جائیں اور ادھر عورتیں ناچیں اور ادھر مرد ناچیں، یہ تھوڑا سا ان چیزوں میں اگر آپ کنٹرول کرتے تو موسٹ پروبیبلی آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہم لوگوں کو۔ آپ کو بھی، ہمیں دکھ ہے، ابھی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے، سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ فی الحال کس پہ ٹرسٹ کیا جائے؟ 30 سال سے کھانے والے بیٹھے ہیں،
ایک ہی بندہ ہے جس پہ. لیکن جب آپ یہ بات کریں اور پھر آخر میں آپ نے کیا کہا کہ میں تو اس پہ کیا کہتے ہیں اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں، تو مجھے کرسی کا لالچ نہیں، مجھے بھاڑ میں جائے کرسی. یہ سمجھتے ہیں کہ میں کرسی کے لیے بیٹھا ہوں، یہ ہے وہ ہے. میں تو اپنے وطن کے لیے بیٹھا ہوں، عوام کے لیے بیٹھے. تو ٹرسٹ کرتے ہیں ہم اس بات پہ، آپ کی کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آپ نے کہا کہ میں اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں. آپ میدان ہی چھوڑ کے باہر چلے گئے، آپ دھرنے شروع کریں گے. دھرنے تو نہیں، وہ یہ جلسے شروع کر دی سب کچھ. آپ کو بیٹھے ہونا چاہیے تھا. کوئی وہ آپ کی بات مانے نہ مانے، سر پہ آپ بیٹھے ہوتے تو کافی فرق پڑتا. اب وہ لیوشلی لگا رہے ہیں، 8-10 لاکھ کی افطاریاں کر رہے ہیں، عمرے پہ بجٹس بنا کے جا رہے ہیں. سرکاری پیسہ جو عوام کا جمع آپ نے کیا تھا وہ اس کو لوٹا رہے ہیں، اور آپ صرف جو ہے جلسے کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنی پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. جو آپ کی کہا اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا. قول و فعل کا تضاد کہہ سکتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، منہ باتوں میں موند لیتا ہے. گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکتا. ہمیں کردار کا غازی بننا ہے. تو انشاءاللہ ہم دوسری بات، یہ آخری بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ پلیز کوئی ایسا طریقہ کریں کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ کر سکیں. آپ انشاءاللہ میجورٹی سے آئیں گے، اور پھر آپ نے ان باتوں کو صرف بات نہیں کرنی، پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت تکلیفیں ہوں گی، بہت تکلیفیں. کیوں کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے ہی اس ریاست مدینہ کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، بڑی سخت چیز ہے ریاست مدینہ، مذاق نہیں ہے. ہاتھ کاٹ دینا، گلا کاٹ دینا، 8 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا، سنسار کرنا، کوڑوں کی سزا، بہت کچھ ہے. پاکستان کے ہر سیکٹر میں شراب پی جاتی ہے، کوڑے پڑنے چاہیے سب کو. تو یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ اور عوام کو بھی دیکھو، گلا عوام سے بھی ہے کہ ریاست مدینہ تو اندر سے بنے گی نا، کہ جب میں توبہ کروں گا، ٹھیک ہے، میں توبہ کر لوں گا، سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا. 24 گھنٹے کی زندگی اس تحقیق میں رہوں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے چاہے کو اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق صحابہ کے طریقے پہ گزاروں. ریاست مدینہ خود بن جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ان کی رایا کی بات کوئی بھی نہیں کرتا کہ یا اللہ عمر جیسا دے دے، یا یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ عمر جیسے رایا دے دے. یہ رایا وہ کیسے عمر کا قانون ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے آپ بیلٹیں کس لیں، اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے، میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، اور ہم آپ کا ہر لحاظ میں ساتھ دیں گے. لیکن جو غلط بات ہوگی ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہم غلط بات میں آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، ہمیں اور یہ ان کے جو فالورز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تو اس میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو. جمعے کی نماز تھی غالباً، میں نے مولانا طارق امین صاحب سے یہ سنا ہے، لوگوں میری بات سنو اور میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرو. غالباً مولانا طارق امین صاحب تھے، یا میں علماء کو سنتا ہوں مکس ہو جاتی ہیں باتیں. مولانا سعد صاحب سے شاید میں نے یہ بات سنی ہے، یا مولانا محمد احمد صاحب سے سنی ہوگی رحمۃ اللہ علیہ، تو یا طارق امین صاحب سے. انہوں نے فرمایا لوگوں میری بات سنو اور جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرو. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابہ، یہ کون صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ نہ تیری بات سنیں گے، نہ مانیں گے، نہ عمل کریں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیت تھی جن کے سامنے شیطان بھی رستہ بدل جاتا تھا، اور یہ کھڑے ہو گئے نہیں مانیں گے. تو انہوں نے پوچھا کیا ایسا کیا کر دیا میں نے کہ تم یہ سب کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کل جب مال غنیمت بنٹا تھا تو اس میں 2 چادریں ہر کو ملی. تو آپ لمبا جسم ہے، آپ کا لمبا قد ہے، آپ کا لباس 2 چادروں سے بنتا ہے، سب کو ایک ملی، آپ نے 2 چادریں لی ہیں، ایک چادر کا حساب مانگا گیا. تو ان سے بات کی جا سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی چادر ہدیہ کی تھی. پھر اس کو فرمایا ہاں اب تیری بات سنیں گے اور مانیں گے بھی. تو جب آپ بات کریں گے جو ہم اس کے خلاف آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، یا سپورٹ تو ہم نے آپ ہی کو کرنا ہے. مل جل کے چلے گا، انشاءاللہ نظام بنے گا، مشکل سے بنے گا، پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن بنیاد تو رکھے نا انشاءاللہ. تو اللہ جزاک خیر عطا فرمائے، جو سنا جو بولا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.